یہ دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مدنی منع جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب گنبد شریف دیکھا ہے آپ نے؟ جو مدینے کے ہوں گے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا، ورنہ مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آتا ہے، اس کا اسٹیکر ملتا ہے گنبد خضرا کا، ٹھیک ہے، جو ہرا ہرا گنبد ہے اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، اس کو اپنے تصور میں لے کر آئیے، آنکھوں کو بند کریں، آپ کو مدینہ نظر آئے گا، ہو سکتا ہے نظر آ جائے، آنکھیں بند کریں، آپ کریں آنکھیں بند، آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہو۔ اب مدینہ شریف کا تصور باندھ کر آئیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کا تصور باندھ کر اپنی نگاہوں میں لا کر درود پاک پڑھا کریں، اس طرح ہمیں زیادہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آج کے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کرنی ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سلسلے میں نہیں ہیں تو ان کو بھی آواز دیجئے کہ بھائی مدنی منوں کا مدنی منیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ تو روشن مستقبل سلسلہ آ رہا ہے، آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے میں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تلاوت ہو، تلاوت سنیں، ہمیں کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ کس طرح؟ ہاتھ باندھ کر۔ کیسے؟ دو زانوں کیسے ہوتے ہیں؟ دو زانوں کیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح ہماری مدنی منی بیٹھی ہیں، آپ دو زانوں نہیں بیٹھی ہیں، دو زانوں ایسے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ڈائس آ گئے میں ہمارے آگے، یہ دو زانوں دکھائیے جب بیٹھے ہوئے، ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی رکھ کے دو زانوں بیٹھیے۔ بعض مدنی منوں کو نہیں پتا کہ دو زانوں کتنے ہوتے ہیں، چار زانوں کتنے ہوتے ہیں، چلیں جی، لیکن ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کر کے ہمارے مدنی منع تلاوت سنائیں گے، ہم سب مل کر توجہ کے ساتھ جو ہے تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيها
ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو بڑے ہی پیارے انداز سے ہمارے مدنی منوں نے تلاوت کی، اور مدنی منوں اور مدنی منیوں نے یہاں پر تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے جو تلاوت کلام مجید سماعت کی ہوگی. اب جب بھی تلاوت ہوگی تو ہمارا انداز یہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز سے ادب سے آپ گیٹ کر ہم نے تلاوت کلام مجید سننی چاہیے. اب ہمارے مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے. کون سا کلام سنائیں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے اولا والا کس کس کو آتا ہے یہ کلام؟ اور یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں دو رضا مجتدی جگہ ہے، غمزدوں دو رضا مجتدی جگہ ہے. بے قصوں کا سارا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو ہمارے سلسلے میں ہر دفعہ ہی ایک مدرسۃ المدینہ جو ہے شرکت کرتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 کے مدنی منع خصوصیت کے سلسلے میں شامل ہیں، اور دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں اور مدنی منیہ ہیں. کون سا ہے دارالمدینہ؟ کیا نام ہے آپ کے دارالمدینہ کا؟ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے؟ دارالمدینہ ایڈمن. دارالمدینہ ایڈمن. آپ کو دارالمدینہ نام پتا ہے آپ نے؟ جی. دارالمدینہ اکیڈمی. اچھا، دارالمدینہ اکیڈمی. جی دارالمدینہ اکیڈمی ہے، لیکن کس جگہ پر ہے؟ جی الہلال. اچھا جی، آج جو ہے ہمارے ساتھ دارالمدینہ الہلال سوسائٹی کے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، تو آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید. اور مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں. ان کا مدرسہ دکھنے میں کیسا ہے، ان کی مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہیں، ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ لانڈی نمبر 4 میں قائم ہے، جس کا افتتاح مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1986 سنہ عیسوی میں فرمایا. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز 2 درجات سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی گونا گو کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 5 درجات ہیں، جس میں 110 مدنی منع زیر تعلیم ہیں. اس سے اب تک 86 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 215 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 سے حصول علم کے بعد 3 طلبہ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کی تکمیل کے بعد مدنی، جبکہ 8 طلبہ مدرسۃ المدینہ سے پڑھنے کے بعد جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے، اور مدرسۃ المدینہ سے سند فراغت کے بعد 2 طالب علم مسند امامت پر فائز ہیں. نیز 7 طلبہ ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے ہیں. اور اس مدرسۃ المدینہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 7 مدنی منوں نے 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، جبکہ اس میں ایک ایسا مدنی منہ بھی زیر تعلیم تھا جس نے 10 ماہ 13 دن کی قلیل مدت میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. محنتی اساتذہ کی زیر نگرانی مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 فروغ علم دین میں مصروف عمل ہے، جس کی منہ بولتی تصویر طلبہ کے سالانہ امتحانات میں نتائج اور اخلاقی تربیت ہے. اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ تھا ہمارا مدرسۃ المدینہ لانڈی نمبر 4 کا مدرسۃ المدینہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور آج اسی مدرسے کے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نجومی کسے کہتے ہیں؟ نجومی آپ چھوٹے ہو، آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ نجومی سمجھتے ہیں؟ نجومی کسے کہتے ہیں؟ جو ستاروں کو دیکھتے ہیں، حال بتا دیتے ہیں، ہے نا، جو ہاتھ دیکھتے ہیں.
اچھا بعض نجومیوں نا ہاتھ دیکھتے ہیں, وہ ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہے نا ایک طوطا ہوتا ہے, نجومی ہے طوطا ہوتا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ کہیں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں کہیں, طوطا ہوتا ہے اور کچھ خط رکھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ جائیں گے ان کے پاس تو پھر وہ پیسے بھی لیتے ہیں تھوڑے سے آپ سے, تو پھر وہ طوطا نا ایک خط لے کر آئے گا, اور خط لا کر جو اپنے مالک کو دے گا, اور مالک جو ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ سب جو ہے بیکار باتیں ہیں, خراب باتیں ہیں. یہ کیا باتیں ہیں؟ خراب باتیں ہیں. اسی طرح یوں ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی, تو بولے اس تاریخ کو پیدائش ہوئی, اس دن پیدائش ہوئی, تو پھر کچھ ہے نا ستارے وغیرہ ہوتے ہیں اخبار کے اندر, یا پھر کہ ایسی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی قسمت کا حال, یعنی یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا, تو اس قسم کا بھی مواد ہوتا ہے, اس قسم کی بھی باتیں جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ سب بیکار باتیں ہیں, خراب باتیں ہیں, ہمیں ان پر یقین نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں ان پر دھیان. کوئی بولے میں آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتا دوں گا کیا ہوگا, تو آپ کیا بولیں گے؟ میں اپنا ہاتھ نہیں دکھاؤں گا. کوئی آپ کو کہے میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتا دوں گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ بتائیے, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بتاؤں گا. جی نہیں بتاؤں گا. آپ نے بتانا, کوئی یہ بتائے گا تو وہ آپ نے نہیں دکھانا ہے, آپ نے نہیں دکھانا ہے. ہاں, اور اس قسم کی باتیں آپ نے سننی بھی نہیں ہے. بولے نہیں بھائی میں نے نہیں سننی ہے باتیں, ٹھیک ہے. تو نجومی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں, پیشن گوئیاں کرتے ہیں, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. بہت مرتبہ ان کی خود کی ناک کٹ جاتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ ایک نجومی وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا یہ بتائیے آپ کے حساب سے بارش کب ہوگی. اب وہ جو نجومی تھا اس نے حساب کتاب لگانا شروع کیا, ذائچہ بنایا, ستاروں کو دیکھتا, پھر ذائچہ بناتا, پھر کہنے لگا اس ماہ اس مہینے میں پانی نہیں ہے, بارش جو ہے آئندہ ماہ ہوگی. کب ہوگی بارش؟ ابھی بارش اس مہینے بارش نہیں ہو سکتی. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ عز و جل کے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے, ہر بات پر قادر ہے, وہ چاہے تو آج ہی بارش برسا دے. آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور میں ستاروں کے ساتھ ساتھ ستارے بنانے والے کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ چاند کس نے بنایا ہے؟ سورج کس نے بنایا ہے؟ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. اب یہ بات آپ کے علم ہے, ہر چیز کا نظام جو ہے دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ عز و جل. دیوار پر ایک گھڑی لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ گھڑی لگی ہوئی تھی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نجومی سے فرمایا کتنے بجے ہیں؟ گھڑی میں بج رہے تھے 11:15. کتنے بج رہے تھے؟ اس کو ذہن میں رکھنا ہے, 11:15 بج رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ تو نجومی کہنے لگا 1.25 گھنٹہ 45 منٹ. کتنے منٹ ہے 12 بجنے میں؟ 45 منٹ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ بتائیے کیا 1.25 گھنٹے سے پہلے 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں؟ یہ سن کر اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا, 12 جو ہے وہ 45 منٹ بعد بجیں گے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی کو جو ہے وہ گھما دیا. تو پھر آپ نے نجومی سے کہا آپ تو کہتے تھے کہ 12 جو ہے نہیں بج سکتے, 1.25 گھنٹہ ہے 45 منٹ ہیں, لیکن یہ 12 تو بج گئے. تو نجومی کہنے لگا کہ 1.25 گھنٹے سے پہلے 12 بج ہی نہیں سکتے تھے, لیکن آپ نے سوئی گھمائی ہے اس کی وجہ سے 12 بج گئے, ورنہ اپنی رفتار سے تو 1.25 گھنٹے بعد ہی 45 منٹ بعد ہی 12 بجیں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے. آپ آئندہ ماہ بارش ہونے کا کہہ رہے ہیں, میرا رب عز و جل چاہے تو آج اور ابھی اسی وقت بارش برسنے لگے. زبان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اتنا نکلنا تھا کہ چاروں طرف کالے کالے بادل آ گئے, گھنگور گھٹائے چھا گئیں اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی. تو جو اللہ چاہتا ہے
وہی ہوتا ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و کرامت ہے. 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ مدنی منوں سے سوالات کریں گے اور آپ کو دیں گے پیارے پیارے مدنی تحفے. اور دارالمدینہ کے مدنی منع بھی اپنے مدنی پھول لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بھی مدنی پھول سنیں گے اور ان کو بھی تحفے تحائف جو ہے پیش کیے جائیں گے. آئیے اپنا شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ دیکھیں، آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ زور سے بولیے، یہ کیا ہے؟ نالین پاک. یہ گنبد خضرا. یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف. یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. زور سے بولیں. اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے سلسلے میں. یہ کیا ہے؟ حجر اسود. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. اور یہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا سیدی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف جگمگا رہا ہے. اب پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ جی ہاتھ کھڑا کیجئے. چلیں یہ آپ کے قریب میں، پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کھڑے ہوئیے. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسنین رضا. ادھر آ جائیے. حسنین رضا کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ مائک میں بتائیے، مائک قریب. گنبد خضرا. جی دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے جو ہے آپ کے لیے سوال کیا آ رہا ہے. بھی تحفہ بھی ان کا تیار رکھیے گا. کیا تحفہ لے کر آئیں گے وہ بھی دکھا دیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے علوم و فنون میں کتابیں تصنیف فرمائی؟ 50. زور سے بتائیے. 50. جواب کیا ہے ان کا؟ مٹی کا جگ اور گلاس لے کر آئیے. جواب درست ہے. یہ مٹی کا جگ اور گلاس ہمارے مدنی منع کو پیش کیا جائے گا. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ والا مائک لے کر آئیں. آئیے قریب آ جائیں. جی ہمارے مدنی منع آ رہے ہیں، ان کو راستہ بھی دیجئے. آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ اب دیکھیں یہ کیا انتخاب کرتے ہیں، سوال کیا آتا ہے ان کے لیے. یہ مائک دیں ان کو. جی بتائیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. دیکھیں جی آپ کے لیے سوال کیا آیا ہے. دوسرا مصرع سنائیے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست ہے. ہمارے مدنی منع کو دیا جا رہا ہے امامہ شریف. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ یہ جو آپ چشمہ لگا، مائک دیں ان کو ذرا. وہیں سے آپ مجھے بتائیے، وہیں پہ کھڑو. بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، حجر اسود، نائلین پاک. نائلین پاک. نائلین پاک. جی نائلین پاک کے پیچھے دیکھیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. سوال آیا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. شاہ آل رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاہ آل رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاہ آل رضا رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا ہے نہیں. ان کو دیں برابر والے کو. جی شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ. شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں. آپ نے جواب دیا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شمائل رضا. شمائل رضا. ماشاء اللہ عز و جل. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست. ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ کو برون چادر جو ہے یہ تحفے میں دی جائے گی. اب کس سے معلوم کیا جائے بھائی؟ اور کون بتا رہا ہے؟ ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع؟ ان کو دیں.
سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. جی خانہ کعبہ, خانہ کعبہ. خانہ کعبہ, ٹھیک ہے, خانہ کعبہ. جی بیت اللہ شریف. اب دیکھتے ہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیے. ترجمہ کنز الایمان شریف. ترجمہ قرآن کنز الایمان. ترجمہ کنز الایمان شریف. کنز الایمان شریف. جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. جی ان کے لیے ایک مدنی تحفہ لے کر آئیے. آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں, تو یہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. یہ بک آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے, اس کو پڑھیے گا. اور اب دیکھتے ہیں یہ کون مدنی منا ہاتھ بلند کرتا ہے. آپ سے نہیں ہوا سوال؟ چلیں جی آپ آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسن. حسن بھائی, کس چیز کا؟ ایک ہی مقام ابراہیم. چلیں جی دیکھتے ہیں حسن رضا کے لیے سوال کیا ہے. امیر اہل سنت یعنی ہمارے باپا جانی نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت دامن پر. اچھا سوچ لیں آپ, جب گھر جائیں نا ہو سکتا ہے گھر والے بولیں گے یہ کیا جواب دے دیا تھا آپ نے. آپ کے دوست بھی شاید آپ کو یہ بولیں, لیکن بولیے گا نہیں ان کو. اور کون بتائے گا؟ آپ آ جائیں. چلیں یہیں سے کھڑے کھڑے. تذکرہ امام احمد رضا. تذکرہ امام احمد رضا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ مرتب فرمایا جس کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا. جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. تو آپ کو دی جا رہی ہے سفید رنگ کی چادر. اب ہمارے ساتھ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہیں. چلیں جی آ جائیے مدنی منع اور مدنی منیا, آ جائیے اس طرح بیٹھیں. جو ان کے تحفے ہیں وہ بھی دے دیجئے مجھے. جی مدنی منیا اس طرح بیٹھ جائیں, اس طرح بیٹھیے. ان کو بٹھانا بھی جو سمجھ لیں کہ ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر بیٹھنا ہے. آپ نے آپ سامنے جو ہے کیمرے کے آگے نظر آئیں. اچھا اچھا یہ چھوڑ دیں, مائک چھوڑ دیں. چلیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے بتانا ہے. آپ ادھر ہوئیے, آپ ادھر آئیے مدنی منی, آپ ادھر آئیے. نعرہ کون لگائے گا؟ فیضان اعلی حضرت. چلیں جی جو زور سے نعرہ لگائے گا صرف یہ لگانا ہے فیضان اعلی حضرت, ہم سب کہیں گے جاری رہے گا. جو زور سے نعرہ لگائے گا آپ نے بتانا ہے, کھڑے ہو کے چلیں. جس کی باری آتی ہے کہ زور سے نعرہ لگائے گا ہم اس کو ایک سیب دیں گے جس کی زیادہ تیز آواز ہوگی. فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. چلیں جن کی آواز تیز تھی آپ کھڑے ہو جائیں. میں مائک پکڑا ہوں, آپ ہاتھ اٹھا کے جوش میں. فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. تیز آواز تھی بھائی آپ کی بھی. جی آپ کھڑے ہو جائیے, رکیں ادھر آ جائیں. جی میں پکڑا ہوں مائک, مائک کی فکر نہیں کیجیے. ارے میں پکڑا ہوں مائک مدنی منی. جی فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا. جی آپ کھڑے ہو جائیے. فیضان اعلی حضرت. چلے جی آپ کی آواز. میں مائک پکڑا ہوں, فیضان اعلی حضرت. جاری رہے گا. جی مجھے لگا یہ زور سے نعرہ لگائیں گی, تیز آواز. فیضان اعلی حضرت. جاری ہے. کون رہ گیا باقی؟ آپ باقی رہ گئے. جی فیضان اعلی حضرت. جاری رہے گا انشاءاللہ. جی کس کی آواز تیز تھی؟ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. محل میں ان کی زیادہ تیز آواز تھی ہیں. تو آپ کو دے رہے ہیں ہم ایک سیب. سیب کھائیے گا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیے گا. بیٹھیے آپ ادھر آ جائیے, آپ ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. بالکل. اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں, مدنی منیا ہیں. اب یہ بھی کچھ اپنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اور یہ بتا رہی ہے فاریہ باجی کا ہے. فاریہ مدنی منی آپ ہیں, کیا سنائیں گی فاریہ؟ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, یہاں پر آئیے, ادھر آئیے. ہماری فاریہ سنائیں گی آپ کو منقبت اعلی حضرت. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. آپ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. واقع ظہر دو بچ کر آتے ہے تاریخ صفا
ماشاءاللہ. نعرہ لگاتے ہیں فیضان اعلی حضرت. زور سے آپ لگائیں نعرہ فیضان اعلی. فیضان اعلی حضرت. جاری رہے گا. جی ہمارے مدنی منی نے بہت پیاری منقبت سنائی. آپ کو تسبیح دی جا رہی ہے. جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ کیا دیں گی؟ دعا. جزاک اللہ. کیا کہیں گی؟ جزاک اللہ خیرا. جی اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. اب مجھے مائک دیجیے آپ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. جی اور ہے ہمارے ساتھ زمزم. زمزم کون ہے؟ زمزم. زمزم نام ہے آپ کا. کھڑے ہو جائیے آپ. زمزم بھائی کیا پڑھیں گے آپ؟ ادھر ہی کھڑے رہیں. جی یا نبی پڑھیں. جی یا نبی پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا کنی کے واسطہ کلمہ طیب کہانا بچانا یا نبی سلام دیکھا. یہ دیکھا آپ نے. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین. کچھ نے دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھا. اچھا یہ بیٹھے آپ بیٹھے ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے کھانے کی یا تحفہ آتا ہے تو مدنی منوں کی نظریں اس طرف کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں ہو جاتا ہے؟ جی اور دیکھیں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جب بھی کھانے پینے کی چیز آ جائے آپ کی من پسند ہے یا آپ کسی کا مہمان بن کے جائیں یا آپ کو کوئی تحفہ ہے تو اس طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. مل ہی جائے گی. قسمت میں ہوگی تو مل جائے گی. اگر قسمت میں نہیں ہوگی تو سن ہی نہیں رہا مدنی پھول بھائی. ٹھیک ہے. اپنا اپنا مزاج ہے. یہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع. یہ آپ کو تسبیح جو ہے تحفے میں دی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ سے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں نور والا. نعت کون سنائے گا؟ نور والا. یہ تو سب کو آتی ہے نا. کون پڑھے گا؟ نور والا آیا ربیہ دشان. ارے ربیہ آئی ہیں آج تو بھائی. جی ربیہ پڑھیں گی ہماری مدنی منی. آپ لوگ کون کون پڑھے گا ان کے ساتھ؟ چلیں جی آپ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. یہاں آ جائیے مدنی منی. آپ بھی آ جائیے. زور سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. نعرے بھی لگائیں گے. آپ بھی. آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. چلیں جی ہماری مدنی منی نعت پڑھیں گی. کون سی؟ نور والا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. دل کے ساتھ چارے دل لا کے جائیں گے نور کی ہم مناتے جائیں گے. نور آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے لگائیے. سرکار کی آمد. مرحبا 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 مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. تو آپ بہت پیاری سی چھوٹی سی مدنی منی ہے. آپ کو بھی تسبیح دی جا رہی ہے. اب کیسے لیں گے آپ؟ سیدھے ہاتھ سے. جی سیب بھی دیا جا رہا ہے. مائک گر جائے گا. چلیں جی پہلے میں مائک لے لیتا ہوں. یہ آپ کو سیب بھی دیا رہا ہے. آپ نے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا پڑھا. یہ آپ کو بھی سیب سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. اور یہ آپ کو بھی سیب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع ہیں. جی آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کیا سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. پانی پینے کے آداب. جی ہمارے مدنی منع بتائیں گے پانی پینے کے آداب اور پانی ہمیں اسی انداز سے پینا چاہیے. جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ٹھیک ہے. پانی تین جات میں پینا چاہیے. پانی تین جات میں پینا چاہیے. پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. ٹھیک ہے. پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. آپ اسی طرح پانی پیتے ہیں؟ شربت چائے دودھ. جی دودھ بھی ہمیں بیٹھ کر پینا چاہیے. شربت بھی بیٹھ کر پینا چاہیے. اور کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے.
آپ کو سیب بھی دیا جا رہا ہے اور تسبیح بھی دی جا رہی ہے. اور کون باقی رہ گیا؟ آپ کے کیا مدنی پھول ہیں؟ اچھا جی، اب ٹائم بھی ہمارا ختم ہوا. آئندہ آئیے گا انشاءاللہ سلسلے میں ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.